اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المجادلہ مدنی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں نبی سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی ہے، اور اللہ کا جو شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ سب جاننے سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ سمیع بصیر، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ یہ ایک تو یہ کہ اس زمانہ جاہلیت میں ایک دستور تھا لوگوں کے اوپر کہ میاں بیوی جب آپس میں لڑتے تھے بہت زیادہ، تو خاوند بیوی سے یوں کہہ دیتا تھا کہ انت علیہ کا ظہر امی، یعنی تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اور اسے زہار کہتے ہیں، یعنی اسے ایک طرح سے طلاق کی دینے کی شکل ہو جاتی تھی۔ تو جب مسلمان ہو گئے سارے، ایک مسلم معاشرہ بن گیا، تو پھر ابھی اس کے بارے میں کوئی مکمل ابھی معلومات یا کوئی اصول اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا، تو پھر یہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے پھر آگے باقی صورتیں یا اصول جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اس کے مطابق۔ تو واقعہ یوں ہوا کہ خولہ بنت ایک جو ہیں وہ تھی، ایک صحابیہ، یہ خاتون تھی مدینہ کی، جن کے خاوند کا نام اوس بن صامت تھا۔ ان کی آپس میں ناچاکی ہوگی، انہوں نے اظہار کر دیا۔ ظاہر پرانی عادت ایک دم سے تو نہیں چھوٹتی نا، تو انہوں نے ان سے کہہ دیا۔ تو خولہ جو ہیں وہ آپ کے پاس آئی اور ماجرا بیان کیا، اور اپنے خاوند کے ظلم کا شکوہ کیا کہ اللہ کا رسول، میں اپنی جوانی تو اس کے ساتھ گزار دی، اب بڑھاپا کہاں گزاروں؟ طاہر چونکہ زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، اس نے مجھے طلاق تو نہیں دی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر مجھ سے دستبردار ہو جاؤں تو وہ بے توجہی کا شکار ہو جائیں گے، اور اگر میں اپنے پاس رکھوں تو انہیں کھلاؤں گی کہاں؟ وہ ساتھ ہی ساتھ روتی جاتی اور کہتی جاتی کہ مجھے کوئی بہتر شکل بتلائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کی۔ یعنی ایک معاملہ ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو آیات ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر گائیڈنس بھیج دیتا ہے، اور یہ جو ایک بہت بڑی وزڈم ہے بیہائنڈ کہ قرآن جو ہے وہ آہستہ آہستہ نازل ہوا، ایک ہی دفعہ کی کتاب میں نہیں آیا۔ تو ہوا یہی ہے کہ ایک نوبت آ گئی، سوچو کہ اس زمانے کی ایک طلاق کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان تو بچوں کو ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب ماں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی کہ وہ کیا کرے، اگر بچوں کو چھوڑتی ہے تو بچے رل جاتے ہیں، اور وہ خود بھی ظاہر پریشان رہتی ہے، اور اگر وہ لے آتی تو پھر ان کو کیسے کھلائے پلائے گی؟ تو یہی بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہتر حل نکال دیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے۔ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں آپ سے مجادلہ یعنی بحث مباحثہ کرنا نا، مجادلہ کر رہی تھی اور جھگڑ رہی تھی آپ کے ساتھ کہ بھئی مجھے کوئی اچھا حل بتائیں، میرے خاوند نے میرے سے ظلم کیا، میرا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ تو لیکن ہے کہ کوئی بات سنے نہ سنے، اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر ان کی پوری بات سنی اور اس کا حل بھی بھیج دیا۔ تو بات یہ ہوا کیا کہ الذین یظاہرون منکم من النساء ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ اور تم میں سے جو اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں وہ ان کی فی الواقع مائیں نہیں بن جاتی، اور ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا تھا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں پھر اپنی کہی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو میاں بیوی کے مل بیٹھنے سے قبل انہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور تمہیں اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے کہ جو تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور پھر اگر وہ غلام نہ پائے تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے 2 ماہ کی مسلسل روزے رکھے، اور جو اس کی بھی قدرت نہ رکھا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، انکار کرنے والوں کے لیے المناک عذاب ہے۔ اب اس کے اندر پورا ایک اصول اور رول آ گیا۔ اول چونکہ چیز اتنی پسندیدہ ہے اللہ کا نزدیک، اور اتنی خطرناک ہے، مذاق میں رشتے کا مذاق بنا دینا اور بیوی کو ماں کہہ دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ ماں ایک اپنی جگہ اپنا رتبہ انتہائی قابل احترام رشتہ ہے، عزت والا رشتہ ہے، اور کہاں آپ کی بیوی کا آپ کے ساتھ رشتہ ہی فرق ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیسے ایک دم سے کر کے اس کے سارے حقوق فرائض سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے گھروں کے بربادی کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب رول کیا بتایا
کہ پہلی بات تو یہ کہ بیوی بیوی ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، آپ بیویوں کو ماں نہیں کہہ سکتے، ماں صرف وہی جس نے آپ کو پیدا کیا، سمپل۔ پھر یہ کہ جھوٹی بات ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو ایسی لغزشوں کو معاف کر سکتا ہے اگر آپ پینلٹی پوری کر دیں اپنی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پینلٹی دی، وہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں، یعنی ایسی بات کر دیں، تو پھر وہ اپنی کہیں بھی بات سے رجوع کرنا چاہیں، بعد میں انہیں افسوس لگے اور پھر وہ ظاہر اپنی بچانا چاہیں اپنی شادی کو، تو پھر ضروری ہے اس سے پہلے کہ اپنا رشتہ قائم کریں، انہیں اس مرد کو، یہ پینلٹی مرد کے لیے، عورت کے لیے، کیونکہ یہ اظہار وہی کرتا ہے، تو اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اس زمانے میں تو غلام ہوتے تھے، اب اگر کوئی غریب ہے جس کے پاس غلام نہیں ہے تو اس کو غلام خرید کے آزاد کرنا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک شکل ہے اس قسم سے نکلنے کی، اس غلط بات سے نکلنے کی جو اس نے نکالی اپنے منہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو وہ اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر اگر اس کے پاس، پھر تھوڑا سا نرمی کر دی اللہ نے کہ اگر اس کے پاس اتنی توفیق نہیں کہ غلام خرید کے آزاد کرے، تو پھر جو ہے وہ 60 دن کے جو ہیں وہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھے، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، مسلسل۔ اگر درمیان میں بریک آ گئی تو کاؤنٹ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی ایک طرح کی یہ ہے پینلٹی۔ اور پھر یہ کہ جو اس کے بھی جو قدرت نہ رکھتا، بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، اور سفر میں بھی ہو سکتا ہے، 1000 چیزیں 2 مہینے کے نان اسٹاپ روزے رکھنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری آپشن دے دی، وہ کہہ کہ 60 مسکینوں کو کھلائے، اور یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں بتا دیں، اور یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، اور یہ کہ ان کی یہ بہت ہی ان چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات ہے کہ کفارہ اس لیے کہ جو رجوع کرنا چاہے، تو اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ سمپلی اس کو طلاق دے دے، عورت کو یعنی لٹکا کے نہیں رکھنا چاہیے اس کے تعلق کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ کفارہ عورت کے لیے نہیں ہے، صرف مرد کے لیے ہے، اور اس لیے ہے کہ جو ہے ہیرا پھیری مت کرے اور اس رشتے کو مذاق مت بنائے کوئی بھی مرد۔ اور پھر یہ کہ اگر دوبارہ رجوع کرنا ہے تو پہلے یہ قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اس کے بعد دوبارہ اپنے تعلقات استوار کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور ان کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، اور اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، تو جو اللہ پہ رسول پر ایمان لے آتا ہے تو پھر اسے اللہ کی حدوں کو بھی ماننا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو انکار کرنے والوں کے لیے المناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں کہ وہ غفور رحیم تو ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کی حدوں کو توڑا جائے گا تو وہ پھر عذاب علیم کا بھی وہ دے سکتا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ بلا شبہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اسے ایسے ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے ذلیل کیے گئے، اور ہم نے واضح احکام نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو زندہ کرے گا تو انہیں بتلا دے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے اس کا پورا پورا ریکارڈ رکھا، وہ خود اسے بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ بات آ گئی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہا ہے کہ آپ لوگ تو اپنی کئی بھی باتیں بھول سکتے ہو، میں نہیں بھولتا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے ہر چیز یاد رکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ خود بھی سوچیں نا کہ ہم کبھی آپ کو چند سال پرانی باتیں ساری تو نہیں یاد ہوتی، بچپن میں بھی چند اچھے واقعات یاد ہوں گے جنہیں ہم دہراتے رہتے تو وہ رہ جاتے ہیں میموری میں، زیادہ تر تو نکل جاتے ہیں، اب تو کل کی بات یاد نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ لوگ جو مرضی کہتے رہیں کرتے رہیں، میں اس کا حساب تب کر رہا ہوں، میں نے پورا ریکارڈ بھی رکھا ہوا ہے، اور چونکہ میں نے ہر چیز واضح طور پہ آپ کو بتا دی ہے، تو اب جو بھی نفع نقصان ہے اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ بھولتا ہے نہ بھولنے دے گا، ہر چیز پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے گی، اور مقصد یہ کہ انسان ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، اپنے اعمال پر نظر بھی کرے اور توبہ استغفار بھی کرتا رہے۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ تو سمجھ میں آتا ہے نا، اس عورت نے اللہ جو ہے وہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ معاملہ اللہ کے سامنے لے آئیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رول دے دی، اور ایک پوری بہت بڑا ہمارے سامنے ایک شکل میں، قانون کی شکل میں ایک چیز آ گئی۔ لیکن بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج بھی لوگ طلاقیں دے لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں نہیں ہم نے تو نہیں دی تھی، اور پھر یہ بھی کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، میاں بھی واپس رجوع بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایک طرح سے گناہ کی زندگی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں،
آپ لوگ بھول سکتے ہیں، میں نہیں بھولتا، اس لیے تقوی کی زندگی گزاریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور ایسا کام کریں ہی نہ جن کے لیے بعد میں پھر توبہ اور یہ پھر آپ ان پینلٹیز کی طرف جانا پڑتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اب تو طلاقوں کا بھی مذاق بن گیا، لوگ حلالہ کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کس طرح پوری پلاننگ کے ساتھ سارا کچھ کیا جاتا تھا۔ سب تماشے ہیں، شیطان کے کھیل۔ اللہ نے اس لیے ان چیزوں کو بہت مشکل کر دیا ہے تاکہ انسان 1000 دفعہ اس سے سوچے اس سے پہلے کہ منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نکالے۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ انسان اور اسپیشلی مرد اپنا اور عورتیں بھی اپنا اینگر کنٹرول میں رکھیں، اور ایسی سچویشن آنے ہی نہ دیں کہ منہ سے بڑے بڑے الفاظ نکل جائیں جو بعد میں ریورس کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے عورتوں کو تھوڑی سی سمجھداری دکھانی چاہیے کہ اگر مرد بہت غصے میں ہے تو بہتر آپ ٹھنڈی ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، یا سچویشن کو سنبھالیں کہ وہ منہ سے ایسی بات نہ نکالیں جو کل کو پورے خاندان کی تباہی کا، بربادی کا باعث بن جائیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کے فیصلے وہی بہتر جانتا ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو بھی ارض و سماوات میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں مشورہ ہو تو چوتھا وہ نہ ہو، یا 5 آدمی مشورہ ہو تو ان کا چھٹا وہ نہ ہو، اور اس کی حاکم یا زیادہ یقیناً اس کے ساتھ ہوتا ہے خواہ کہیں بھی ہو۔ جو اللہ کے دن پھر وہ جو اللہ ہے وہ قیامت دن انہیں بتلا بھی دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نئے سرے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اگر آپس میں جب سرگوشیاں بھی کرتے ہیں اور مخبریاں بھی کرتے ہیں اور پلاننگز بھی کرتے ہیں، 2 لوگ مل کے کریں، 4 ملیں، 5 ملیں، جہاں بھی ہوں، نیکسٹ ایک اللہ تعالیٰ ان کی پوری بات کو سن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ بھول جائیں کسی بھی موقع پہ، کسی بھی جگہ پہ آپ بھول جائیں کہ آپ اللہ کی حد سے نکل گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا سارا کچھ۔ اور یہی کہ ہم اگر بار بار بھول جاتے ہیں، اللہ اسی بات کو بار بار یاد کراتا ہے کیا کہ اللہ کہ جو ہے نا تقوی اختیار کرو۔ اور ایک اور بات یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ محفل میں جب سب بیٹھے ہوں تو ایک دوسرے کے کانوں میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ 2 لوگ مل کے اپنی الگ مجلس جما لیں اور کانوں میں باتیں کریں تو باقی لوگ پھر اوفینڈ بھی ہوتے ہیں، اور ایک ایٹیکیٹ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو ضروری بات کرنی ہے تو کبھی چھوٹی موٹی بات بندہ جلدی میں کر لیتا ہے جو سب کو بتانے کے لائق نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کو ڈسکشنز کرنے ہیں تو بہتر ہے وہاں سے اٹھ کے سائڈ پہ چلے جائیں تاکہ باقی محفل کا جو ماحول ہے وہ خراب نہ ہو، اور اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور ویسے ڈائریکٹ جو اشارہ اس وقت کے جو ہیں وہ منافقین کی طرف بھی آتا ہے۔ تو پھر آگے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول واذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک به اللہ ویقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر۔ اور کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی سے روکا گیا تھا، پھر وہی کام کرتے ہیں جن سے انہیں روکا گیا، وہ سرکشی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے سلام کہتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور دلوں میں کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، ان کو جہنم ہی کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے۔ اب یہ جو منافقین تھے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا کیا جو کریکٹرسٹک ہمیں پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ بظاہر مسلمان بنے تھے، مسلمانوں کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، جاتے تھے، لیکن اندر سے بہت بغض اور کینہ تھا، اور یہ وہاں بیٹھ کے خبریں لے کے پھر اپنے لوگوں کے پاس جا کے کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ، اور مسلمانوں کی خبریں انہیں دیتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے، چھپی چھپی خبریں دیتے تھے ان کو۔ اور پھر یہ ایک بات اور بھی کرتے تھے کہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہودی تمہیں سلام کہتے تو تم سلام کی بجائے سام یعنی موت کہتے تو ان کے جواب میں تم فقط وعلیک کہہ دیا کرو، یعنی السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر پیس ہو، رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آگے سے بندہ کہتا ہے وعلیکم السلام، اللہ آپ کے اوپر بھی وہی پیس اور رحمت اور اپنی جو ہے سلامتی بھیجتے ہیں ہم اس کو۔ لیکن یہ سام جیسے آج کل بھی ہمارے ماڈرن لوگوں کو رواج ہو گیا نا، السلام علیکم بول دیں گے، بھی کیوں لام کیوں غائب کرتے ہو؟ سام کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہیں موت دے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا، دیکھیں سلام اور سام میں یہ فرق ہے۔ تو یہ یہودی جو تھے نا جان کے اس طرح
اسٹائل سے بولتے تھے کہ وہ سلام کی جو ہے سام ہو جاتی تھی۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتہ چلتا تھا، کیونکہ اللہ بھی خبر دیتا تھا اور ماشاء اللہ وائز آدمی تھے، انہیں سمجھ آ جاتی تھی چیزوں کی۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ جب یہودی تم کو سلام کہیں تو تم بجائے اس کو وعلیکم السلام کہنے کے صرف کہہ دے کہ وعلیک، کہ جو تم نے کہا تمہارے پہ پلٹ گیا، بات ختم۔ تم سلام کرو گے تو وہ پلٹ گئی، سلام کہو گے تو وہ پلٹ گئی۔ تو آج بھی ہمیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی نان مسلم آپ کو جو ہے وہ سلام کہتا ہے تو بس وعلیکم کر دو اس کو، تاکہ جو جتنا اس نے کہا اتنا اس کے پاس چلا جائے واپس۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ چند یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا السلام علیکم، میں سمجھ گئی اور کہا وعلیکم السلام ولانا، یعنی تم پر موت بھی ہے اور لعنت بھی ہو۔ آپ نے فرمایا عائشہ ذرا ٹھہرو، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں وہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے سن کر ہی انہیں وعلیکم کہا تھا، یعنی صرف وعلیکم کہہ دیا، آگے سلام نہیں بولا۔ تو یہ وہاں کے یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کیونکہ وہ منافقین تھے۔ پھر آ گیا اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ میں سزا کیوں نہیں دیتا، انہیں تو دل میں پتہ تھا کہ وہ تو بددعائیں کر رہے ہیں نا، جیسے نعوذ باللہ آپ کو مرنے کی بددعائیں دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو اتنا بری بری باتیں کرتے بددعائیں دے رہے ہیں، پھر ہمارے پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور پھر ان کا انجام بھی برا ہے۔ اور اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق سرگوشی نہ کیا کرو، بلکہ سرگوشی کرو تو نیکی اور تقوی کے متعلق کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ہاں تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی اگر کچھ باتیں آپ کو خاموش رہ کے بہت ہی جو ہے اپنی ٹون کو بہت ہی ڈاؤن رکھ کے بات کرنی ہے، آپ کو احتیاط کرنی ہے، کچھ معاملات میں لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ جو ایسی باتیں نہ کرو جو گناہ ہوں، جو سرکشی ہوں اور رسول کی نافرمانی کے متعلق ہوں۔ آپ کو صرف مکمل سرگوشی سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں جہاں آپ کو بہت ضروری ہو اور وہ بات ہو نیکی کی اور تقوی کی اور اللہ سے ڈرنے کی، تو یہاں پہ جو ہے آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کھلم کھلا جو ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی کے متعلق باتیں نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کہ بلا شبہ سرگوشی کرنا شیطان کا کام ہے تاکہ ان کو غم زدہ بنا دے جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ایمان والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو یہ پھر بات تو سرگوشی سے شروع ہوئی نا، شروع میں ہی آ گیا کہ اس نے ایک سرگوشی کی، یعنی وہ نہیں چاہتی تھی ساری دنیا کو معاملے کا پتہ چلے، تو بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرائیویٹلی آئی اور اس نے اپنا مسئلہ رکھا کہ دنیا میں اس کا تماشا نہ بن جائے اور بات پھیل نہ جائے، تو روتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول میرے لیے کوئی حل نکالے۔ تو اب پوری صورت جو ہے آگے ہمیں سرگوشیوں کے ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں، یعنی جو باتیں ہم چھپا کے کرتے ہیں ان کو کس حد تک کر سکتے ہیں، کس حد تک نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اگلا ایٹیکیٹ کہ جب ہمیں مجلسوں میں کھل کر بیٹھو، یعنی کہ آپ کو جب ہم کھلی جگہ ہے تو کھل کر بیٹھو، اور جب آپ سے کہا جائے کہ بھئی اب زیادہ لوگ آگے، مثلا کسی آپ دیکھیں گے ٹاک میں یا کسی محفل میں یا جمعہ کے ٹائم پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، یا عید کی نماز میں بھی دیکھتے ہیں کہ شروع میں آپ جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگ آتے جاتے ہیں کہ ہم کہیں جائیں گے موو فارورڈ، پیچھے سے آوازیں آتی جاتی ہیں، تو آپ کئی دفعہ دل میں سوچتے ہیں میں سب سے پہلے آئی ہوں اس لیے کہ مجھے اچھی جگہ ملے اور مجھے پیچھے سے دکھتے لگ رہے ہیں۔ تو سچویشن کے مطابق مسلمان کو تھوڑی سی چیزوں کو جو ہے وہ ٹالریٹ کر لینا چاہیے، ایک دوسرے کو جگہ دے دینا چاہیے، اگر کم جگہ ہے لوگ زیادہ ہیں تو اس سو کے تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، اور آپ دوسرے کو جگہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر کہہ دیا جائے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کی بات بھی ہو رہی کیونکہ وہاں بھی لوگ آ کے جم جاتے تھے، لمبا لمبا بیٹھتے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ چلے جاؤ تو چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اور پھر بس یہ فرمایا کہ جو شخص دوسرے کو اٹھا کر وہاں خود نہ بیٹھے، نیز فرمایا کہ جب جگہ تنگ ہو تو کھل کر بیٹھو اور آنے والوں کو جگہ دو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو یوم جمعہ اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے، بلکہ یوں کہے کہ کھلے ہو جاؤ، یعنی اب یہ نہیں کہ بھئی آپ کو آنے والا کوئی تگڑی چیز ہے تو آپ سے کہتے کہ بھئی یہ جگہ ہی اس کو خالی کر دیں، آپ باہر چلے جاؤ، ایسا نہیں ہوتا، آپ اس کے لیے تھوڑا سا سمٹ کے اس کو جگہ کشادہ کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اور اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، تمہارے لیے بہتر پاکیزہ تر بات ہے۔ ہاں اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
اب یہ بات آ گئی ان منافقین کی، وہ کیا کرتے تھے اپنے آپ کو امپورٹنٹ ظاہر کرنے کے لیے یا اپنی بات کو امپورٹنٹ ظاہر کرنے کے لیے آپ وسلم کے پاس آ کے نا سرگوشیاں کرتے تھے، چپ کر کے کانوں میں باتیں کرتے تھے اور ان سے کرنا چاہتے تھے۔ اس سے آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوتا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی نرمی تھی، آپ انکار نہ کرتے، حتیٰ کہ بعض مسلمان بھی آپ سے سرگوشیاں کرتے تھے۔ اور اس وقت سے آپ اگر آپ خود کو خلوت چاہتے، یعنی آپ جانا چاہتے، وہاں سے ہٹنا چاہتے، محفل ختم کرنا چاہتے، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو ہمیں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اکٹھے ہیں کہیں اور کوئی محفل ہے تو کوئی استاذہ وغیرہ آئے ہوں تو لوگ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ان سے جا کے ملے، باتیں کرے۔ تو ضروری نہیں اگلا بندہ ہر وقت آپ سے ملنے کی پوزیشن میں ہو، کبھی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، کبھی جلدی ہوتی کسی بات کی، تو ایسے وقت بلا وجہ گھیرنا ذرا زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی لوگ ان کو گھیر لیتے تھے، تو کبھی آپ جو ہیں وہ تنگ بھی ہوتے تھے دل میں، لیکن کہتے نہیں تھے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل کیا۔ اب یہ اکٹھا پوری سطح میں اتنے حکم آ رہے ہیں کہ آپ کہاں کہاں کیسے کیسے جو ہیں وہ پرائیویٹ باتیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے حکم نازل ہوا، اور اس میں یہ گنجائش بھی تھی کہ اگر سرگوشی واقعی اگر کوئی ریئلی اچھی امپورٹنٹ بات ہے جو اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے، جو قانون سے ریلیٹڈ ہے، جو بھی آپ کی پوزیشن تو آپ کو پتہ کیا تھی، تو وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، اور اگر کرنے والا نادار اور صدقہ کی طاقت نہ رکھا تو اسے اجازت ہے۔ اب حکم کیا تھا کہ جس نے بھی سرگوشی کرنی ہے پہلے وہ جا کے صدقہ دے کے آئے اور اس کے بعد آپ کی سرگوشی کرے۔ تو جو منافقین تھے وہ تو ویسے ہی بیٹھ کے پیچھے ہٹ کے، کیونکہ اب انہیں کیا پڑی ہے ہر روز پہلے اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں پھر جا کے سرگوشیاں کریں، تو وہ ایک آپ کی جان چھوٹ گئی ان لوگوں سے جو ایک طرح کے منافق اور جھوٹے لوگ تھے۔ اور جو ضروری کام کرنے باقی لوگ بھی جو تھے نا، مسلمانوں کو بھی اس بات سے ویسے ہی احساس ہو گیا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ ہمیں اسے روکنا چاہتا ہے، تو وہ بھی محتاط ہو گئے ساری چیز کے ساتھ۔ تو پھر یہ کہ یہ تقریباً کہتے ہیں کہ یہ جو حکم تھا کہ صدقہ کر کے آپ سے بات کی جا سکتی ہے، تقریباً 10 دن یہ حکم رہا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس کے بعد ایک دفعہ اس پر عمل کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو نرم کر دیا تھا اس رول کو۔ پھر آگے آ کے آ گیا، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ ادا کرو، اور جب تم ایسا نہیں کیا اللہ نے بھی تمہیں اس سے معاف کر دی، یعنی پھر وہ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن۔ اب صلات قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو وہ 10 دن ہی سب کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہو گئے، منافقین ویسے ہی پیچھے ہٹ گئے اور مسلمان جو وہ بھی کیئرفل ہو گئے۔ اور کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی لگائی جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ نہ تو وہ تم سے ہیں اور نہ تم ان سے، وہ عمدن جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ پھر منافقین کی مثال ہے کہ آپ یاد رکھیں یہ مدینہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے، مگر اپنے مفادات کی وجہ سے خود کو مسلمان ظاہر کرتے، اور ایمان کا حال چونکہ ان کے کرتوت کی وجہ سے کھل جاتا تھا، مگر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلاتے تھے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، غضب اللہ علیہم، اور ان کے اوپر غضب نازل ہوا۔ ان کی اصل ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ تھی، مگر عملی طور پر یہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ نہ وہی ہوتا نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دونوں طرف لڑ کے پھرتے تھے۔ اور اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا، بلا شبہ جو یہ کر رہے ہیں بہت ہی برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اللہ کے سامنے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ہی اولاد۔ یہی لوگ اہل جہنم ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی ایسی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ ان کا کام بن جائے گا۔ سن لو یہی جھوٹے لوگ ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے جس نے اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں۔ سن لو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یقیناً یہی لوگ ذلیل تر ہیں۔ تو اس کی مثال جو ہے وہ ایسے دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جیسے بہت ڈرنے کی بات ہے اس میں۔ اصل بات یہی ہے کہ کس کی مجال کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، اور پھر اس کے آگے اپنی عقلی دلیلیں بھی پیش کرے، اور پھر باتوں کو توڑ مروڑ کے بھی بنا کے رکھے اور اپنی مرضی کے معنی بھی پہنا لے، اور یہ کہہ دینا کہ یہ تو پرانی بات ہے۔ ہم لوگ بھی آج کل کرتے ہیں نا اس وقت، یہ تو پرانی بات ہے نا، آج کی بات کرو، ماڈرن اسلام کی بات کرو۔ ماڈرن اسلام کے اندر ہم بہت سی چیزیں ایکسیپٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری بات کیا ہے کہ اللہ کی مخالفت کرنا یا اللہ کی بات کے سامنے اپنی بات کو لا کے رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی برا لگتا ہے، اور یہ لوگ ہی ذلیل تر ہیں جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے بھیجا اور ان پہ اعتبار کیا، اور ہمیں کہا کہ ہم ان کی بات کا اعتبار کریں، ان کے اوپر چلیں۔
تو جب ہم آگے اپنی باتیں لگاتے ہیں، اپنی دلیلیں لگاتے ہیں، اپنے مطلب لگا کے حدیثوں کو تروڑ مروڑ کرتے ہیں تو یہ چیز بہت ہی ناپسند ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ نہ تو علمی جو بھی قابلیت ہے ہماری، اپنی مرضیاں چلانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اور شیطان کو تو کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہی عقل کل ہیں، ہم فیصلے کر سکتے ہیں، ہم فتوے دے سکتے ہیں، اور پھر جھوٹے فتووں کے پاس جا کے چیزوں کو اپنے لیے حلال بھی کرا لیتے ہیں۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بلا شبہ بڑا ہی قوی اور غالب ہے۔ جو لوگ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آپ انہیں ایسا نہ پائیں گے کہ اللہ رسول کے مخالفین سے دوستی گانٹیں، خواہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہو یا کنبہ والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، اپنی جیسے ایک روح سے مدد کی ہے۔ اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو کر وہ اللہ سے راضی۔ یہی اللہ کی پارٹی ہے، حزب اللہ، یہی اللہ کی پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو جو اللہ کی جماعت میں آ گیا وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ سچے مومنوں کی مثال تو یہی ہے، اس آیت میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب بات دین کی آ گئی تو پھر باقی ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے۔ پھر آج کل تو وہ سچویشنز نہیں ہیں ہمارے سامنے جو اس وقت تھی۔ اس وقت مہاجرین مکہ مدینہ جا چکے تھے، ان کے پورے خاندان پیچھے تھے، بھائی پیچھے تھے، بیٹے پیچھے تھے۔ آپ وسلم خود جب گئے ہیں تو ان کی سارا خاندان ابھی پیچھے تھا، وہ اکیلے گئے تھے، ہمیں پتہ ہے۔ بعد میں وہ فیملی وہاں پہ آئی تھی، تو بڑے بڑے ٹیسٹ تھے لوگوں کے لیے، اور پھر جاتے کے ساتھ ہی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب وہ کفار جن کو ہم کہہ رہے ہیں کفار مکہ، وہ انہی لوگوں کے خاندان تھے جو وہاں جا چکے تھے۔ پھر جنگوں میں ان کے سامنے آتے تھے، منہ کے اوپر آتے تھے، ان کو لڑنا پڑتا تھا اپنے دین کی خاطر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مومنوں نے یہ کیا کہ جنگ بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو قتل کیا تھا، سوچیں۔ اور حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو، حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا تھا، اور یہ ثابت کیا کہ ان کے سامنے اللہ اور رسول کے مقابلے میں کسی کی کچھ اہمیت نہیں۔ انہیں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ تو رضا کا سرٹیفکیٹ ایسے تو نہیں مل جاتے، یہ کوئی آسان بات ہے جو ہم نے ابھی پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے جس سچا دین وہی ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحشر، اس کی آیات 24 ہیں، اور یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنی قریظہ۔ یہ یہودی مدینہ میں جوڑ توڑ کر کے سیاست کرتے تھے، اور جو وہاں کے لوکل قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو بہت بڑے بڑے قبیلے تھے، ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔ مگر یہود نے، چونکہ آپ جب وہاں آئے تو آپ نے ان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا تھا، تو انہوں نے کر تو لیا یہود نے، لیکن دل سے آپ کو چاہے انہوں نے بڑا نہیں مانا تھا، تو وہ ان معاہدوں کو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے، جب جی چاہتا تھا اس کے خلاف ورزیاں کرتے رہتے تھے۔ تو یہ جو بنو قینقاع تھے یہودی، یہ گولڈ سمتھ تھے، سونار تھے، اور بنو قینقاع نے ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی کی، جس کے نتیجے میں مسلمان اور یہودیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، بلوا ہو گیا۔ آخر میں آپ نے ان کا محاصرہ کر کے ان کو شام کی جانب جلا وطن کر دیا، اور اس کے بعد کچھ عرصہ بعد بنو نذیر کچھ عرصہ تو دبے رہے۔ اب یہودی قبیلوں میں سے 3 تھے نا، ایک کو باہر نکال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر مگر ان بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی پوری سازش کی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا، اور پھر آپ نے انہیں بھی اللہ کے حکم سے 10 دن کا الٹیمیٹم دے کے ان کو بھی مدینہ سے نکلنے کا دے دیا، اور ان کے گھروں کا محاصرہ کر لیا، ان کے باغوں کا، ہر چیز کا، ان کے علاقوں کا۔ اور وہ پھر انہوں نے چونکہ بڑے بڑے قلعے تعمیر کر رکھے تھے، تو لوگوں کو نہیں لگتا تھا کہ ان سے جیت سکیں گے، لیکن اتنی دہشت ان کے اوپر طاری ہو گئی کہ وہ جو تھے نا اپنے ہی گھروں کو جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور 6 دن کے اندر جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے، اور جاتے ہوئے اپنے گھروں کو خود ہی توڑ پھوڑ کر کے، اپنی کڑیاں تک جو تھی نا اپنی چھتوں کی توڑ کے، تو وہ جو کچھ لے کے جا سکتے تھے لے گئے، اور اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی کھیتیوں کو برباد کر کے چلے گئے۔ اور بات یہ ہے کہ ان کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان کو پہلے دن سے پتا تھا کہ ان کا مقابلہ انسانوں سے نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کون کب تک ٹھہر سکتا ہے؟ جب تک اللہ نے اس کو ڈیل دی ہوئی ہے وہ اپنی مرضیاں کر لیتے ہیں، ادروائز تو اللہ جو ہے وہ کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ۔ اب دیکھیں کہ ہم حالات کیا کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ارض و سماوات میں تمام مخلوق اللہ کی
تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ بار بار آیت آئے گی اور بار بار ریمائنڈ کرائے گی کہ تسبیح کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے، وہی تو ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے باہر نکال کیا، اور تمہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ ان کے کلے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، یعنی ان کو تو تھا نا بہت مضبوط ان کے فورٹس وغیرہ ہیں تو وہ ہر چیز سے بچ جائیں گے، مگر اللہ نے ایسے رخ سے انہیں آن لیا جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ خود ہی اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں بھی کروانے لگے۔ بس اے اہل بصیرت عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو انہیں دنیا میں شدید سزا دے دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ انہیں سزا دینے میں بہت شدید ہے۔ اور تم نے کھجور کے جو بھی درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا تو یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا تھا تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ یہ کہ بات ہے یہاں پہ کھجور کے درخت کی، چونکہ ہم لوگ تو خیر ہماری انٹریکشن اتنی زیادہ نہیں ہے، لوگوں سے ہم باتیں بھی نہیں کرتے نان مسلم وغیرہ سے، تو یہ کچھ چیزیں ان کے دلوں میں بھی چلتی رہتی ہیں، اور اس بات کو یہ بہت بحثوں میں لے کے آتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو جنگ کے ان کو نکال دیا تھا، اور پھر یہ تو ظالم ہے، کھجوروں کے درخت بھی کاٹ ڈالے تھے ان لوگوں نے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا جواب دے رہا ہے کہ آپ وسلم نے یہودیوں کے کھجور کے کچھ درخت جلا دیے اور کچھ کٹوا دیے۔ یہ درخت یہود کو پناہ کا ایک باڑ بنی ہوئی تھی ان کے قلعوں کے ارد گرد، اور ان کو پوری ایک جو ہے وہ ایک سیفٹی گارڈ بنی ہوئی تھی ان کے لیے، تو ان کو کٹوا دیا تھا اور جلوا دیا تھا تاکہ حملے میں آسانی رہے۔ تو جب مسلمانوں نے یہ درخت کاٹے تو یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا کہ آپ تو فساد فی الارض سے منع کرتے ہیں اور اب مسلمان ہرے بھرے درختوں کو کاٹ رہے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ چیز تانا بنا دی کہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ فساد نہیں کرنا زمین کے اوپر، تو ہرے بھرے درخت کاٹنا بھی تو فساد ہی، اور اسپیشلی اس وقت جب ان کا دار و مدار ان کھجور کے درختوں پہ ہوتا تھا، کھجوروں پہ ہوتا تھا، تو یہ پھل دینے والی چیز تھی، فائدہ دینے والی چیز تھی، تو ان کو اس چیز کا بہت ہی انہوں نے تانا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنی نذیر کے اموال ان اموال میں سے جو اللہ نے لڑائی کے بغیر اپنے نبی کو دلا دیے تھے۔ یہ آگے والی آیت کی تفسیر ہے۔ تو بیسکلی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے جو بھی کیا میرے حکم سے کیا تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے، یعنی ان کی شکست کے لیے جو تھا آپ کے لیے رستے استوار کیے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ورکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور ان میں سے جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو مفت میں دلا دیا، جس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ، بلکہ اللہ ہی اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہ اگر وما افاء اللہ، یہ ایک مال فے کی، فے بولتے ہیں اس کو، ایسا مال پہلے ہم نے غنیمت میں پڑھ کے آئے ہیں جو کہ انفال ہوتی ہے، ایکسٹرا ہوتی ہے، جو جنگوں میں ہاتھ میں لگتا ہے مال، یہ ہے مال فے۔ اس سے اب یہ اس کی کیا ضرورت پڑی، ایک نئی قسم کی غنیمت سوچ لیں۔ یہ وہ ہے جب اب انہوں نے محاصرہ کیا تھا یہودیوں کا، اور جنگ کے بغیر ہی وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے، تو ان کو لڑائی نہیں کرنی پڑی، لیکن مال ہاتھ میں آیا تھا کافی، تو پھر اس کی بات آگئی کہ اس کی تقسیم جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے۔ تو ایسے اموال سے آپ نے وسلم اپنے گھر والوں کو سال بھر کا خرچہ نکال لیتے، اور باقی جہاد کے لیے سامان کی تیاری اور گھوڑوں وغیرہ پر خرچ کرتے، یعنی ایک طرح کا یہ اسٹیٹ کا مال ہو جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اور اللہ ان دیہات والوں میں سے جو مال بھی اپنے رسول کو مفت میں دلا دے، وہ مال اللہ، رسول اور قربت والوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور جو کچھ تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں سے ہے کہ قرابت جو بیت المال کے ذریعے ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ لسٹ بتا دی کہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور جو قرابت دار ہیں، جو مسکین ہیں، مسافر ہیں، جو بھٹکے ہوئے رستے کے مسافر ہیں، ان سب کی جگہوں پہ یہ چیزیں اسٹیٹ جو ہے وہ خرچ کر سکتی ہے، اور یہ اس لیے کہ ہر مال جو ہے وہ دولت مندوں میں ہی نہ چلا جائے، حکومتیں بھی تو چلانی ہے نا، غریبوں کا خیال بھی تو کرنا ہے۔ اور قرابت داروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب شامل ہیں، کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ لینا منع کیا، تو ان کو اس طرح کے مال سے ان کا خیال رکھا جائے گا۔ اور نیز وہ مال ان محتاج مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں، اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔
پھر اس کے اندر آپ کو یہ جو مہاجرین ہیں ان کو بھی شامل کر دیں، کیونکہ بالکل خالی ہاتھ لٹ پٹ کے آئے تھے، صرف اپنی جانیں اپنے خاندان تک پیچھے چھوڑ آئے تھے یہ لوگ زیادہ تر۔ تو والذین تبوؤا والدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ اور والذین اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے اور یہاں مدینہ میں مقیم تھے، ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے دلوں میں اس کے لیے کوئی حاجت نہیں پاتے، اور مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود فاقہ سے ہوں اور شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لے گا تو ایسے ہی لوگ کامیاب۔ ان لوگوں کو بھی دیا جا سکتا جو انصار میں ضرورت مند لوگ تھے لیکن ان کے دل بہت بڑے تھے۔ یہاں ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص ابو ہریرہ خود ہی فرماتے ہیں کہ انہیں بہت ہی بھوک لگی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میں بہت بھوکا ہوں، تو آپ نے اپنی بیویوں کے ہاں سے پتہ کروایا لیکن وہاں سے کچھ نہ نکلا کھانے کو۔ پھر آپ نے صحابہ سے بات کی کوئی ہے جو شخص کی مہمانی کرے جس پر اللہ رحم کرے۔ ایک انصاری ابو طلحہ نے ان کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی ام سلیم سے کہا کہ یہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، لہذا جو چیز بھی موجود ہو اسے کھلاؤ۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میرے پاس اب مشکل بچوں کا کھانا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا اچھا یوں کرو بچے جب کھانا مانگنے لگے تو انہیں سلا دو، اور جب ہم دونوں میں سے مہمان یعنی بیٹھ جائیں میں اور میرا مہمان تو چراغ گل کر دینا، اس طرح ہم دونوں آج رات کچھ نہیں کھائیں گے اور مہمان کھانا کھا لے گا۔ اور چنانچہ ام سلیم نے ایسے کیا۔ صبح جب ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں مرد یعنی ابو طلحہ فلاں اور ام سلیم پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا اور اس کو ہنسی آ گئی، یعنی اللہ کو یہ ادا ان کی بہت ہی پسند آئی۔ اتنا کم کھانا گھر میں کہ وہ ان دونوں کے لیے تو تھا ہی نہیں، اور چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے تھوڑا بہت ہوگا، اتنا وہ مشکل کوئی ایک آدمی تھوڑا کھا سکے۔ اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ بچوں کو بھوکا سلا دیا، اور جب آدمی بیٹھا تو ابو طلحہ تو چراغ بھی بند کر دیا تاکہ اندھیرے میں وہ پوز کرتے رہے کہ میں کھا رہا ہوں، آوازیں آتی رہیں روٹی توڑنے کی، لیکن وہ جو ہے مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ تو وہی ابو ہریرہ نے خود روایت کیا اس بات کو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند ہے، یہ بخاری میں روایت ہے یہ۔ اور پھر یہ کہ خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھانا کھلانا، یہ ہے دین کی سچی محبت، جس انسان نے محبت میں اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ دے اور اپنے آپ کو اپنے نفس کو تنگی سے بچا لے، وہی ہے اصل مومن، اور جو بخیلی اور لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بندے کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور کل اللہ کے اوپر چھوڑ دے، اور بخیلی اور تنگی سے اللہ نے بچا لیا۔ مدینے کے حالات آپ کو پتہ ہے، ظاہر اتنے امیر اور سارا کچھ تو نہیں تھا وہاں پہ، سبھی اپنے ایک مشکلوں کے اندر ہی ٹائم گزار رہے تھے، تو اپنے بھوک کو رکھ کے کسی کو کھانا کھلا دینا تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اور ان کی شان میں سمجھو ایک طرح سے آیتیں بھی آ گئی۔ آپ نے فرمایا جو شخص دل کی تنگی کا شکار ہوا اسے چاہیے کہ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا شروع کر دے، اس تسبیح سے دل کو وسعت عطا ہوتی ہے۔ اللہ کے اوپر جب انسان کا یقین بڑھتا ہے تو پھر دل کھل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو۔ اور ہمیں جو ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں بغض اور نہ رہنے دے، اے ہمارے رب تو بڑا ہی مہربان اور رحمت والا ہے۔ یہ جو ہے ایمان والوں کے لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہا ہے، اور جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں اور ہمارے سے پہلے تو بے شمار نسلیں گزر گئیں، یہ تو بالکل قریب کے لوگ تھے۔ اور پھر یہ بھی دعا کریں کہ یہ ساری باتیں اب جو مال فے ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، مال جب بانٹا جاتا ہے تو دلوں کے اندر تھوڑی بہت رنجشیں اور تنگیاں تکلیفیں آتی ہیں، تو یہاں پہ ہمیں اسی کی ہماری جو ہے تزکیہ کیا جا رہا ہے۔ مہاجرین انصار کے بعد ہمارے دلوں میں کسی کے خلاف کوئی بغض حسد نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو ہمارے دلوں میں، اور ہم جو ہیں جس کے احسان مند ہوں۔ یہاں جو مال فے ہے ان لوگوں کا حصہ بتائے گا جو ایمان والوں کے لیے خیر خواہ ہوں، لیکن جو گالیاں دیں ایمان والوں کو وہ اس کے حصہ دار نہیں ہو سکتے۔ مال فے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فقراء مہاجرین کا بطور خاص ذکر فرما دیا،
انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار کنبہ قبیلہ ترک کیا، پھر اثار اور قربانی کی مثالیں قائم کرنے والے انصار کا، اور آخر میں انصار مہاجرین کے بعد آنے والے تبع و تابعین کے لیے اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کا ذکر کیا، بشرطے کو اولین صحابہ کی مغفرت نیز اپنے دل میں ان کے خلاف قدرت نہ رکھنے کی دعائیں مانگتے ہوں۔ تو یہ ایک لمبی مدت کے لیے پورا اصول ہی آ گیا ہمارے سامنے کہ مال فے جو ہے، اب پہلے تو وہ جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کی بات، ان کے حق، ان کے رائٹس کی بات ہوئی، اور اب ظاہر قرآن اور ہمارا جو دین ہے وہ قیامت تک کے لیے یہی ہے۔ تو بہت سے معاملے بعد میں بھی آنے تھے، یہ سچویشن بعد میں بھی آ سکتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رول بتا دیا کہ جو لوگ مومن لے آئیں اور اس کے اندر سے جو ہیں وہ اپنے پہلے والوں کے لیے دعائیں کرنے والے جو لوگ ہیں وہ مال فے میں حصہ دار ہو سکتے ہیں۔ جو گالیاں دیتے ہیں استغفر اللہ اور صحابہ کو باقی لوگوں کو ان کے دلوں میں تنگی رکھتے ہیں، ان کے لیے اس مال کے اندر سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت میں جب عراق و شام کے ممالک فتح ہوتے، روسائی فوج نے یہ زمینیں افواج میں تقسیم کرنے پر اصرار کیا، جبکہ حضرت عمر نے اراضی کو بیت المال کے تصرف میں دینا چاہتے تھے۔ تو یہ سچویشنز کچھ دیر بعد ہی آنی شروع ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے رول سے یہ چیزیں ہیں وہ ان آیتوں کو یہاں سے گائیڈنس لے کے پھر انہوں نے اپنے جو ہیں وہ معاملے سیدھے کیے۔ کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی اور اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کر دیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم جنگ ہوئی تو یقیناً تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے کہ یہ بار بار پہلے دیتے تھے ساتھ، اور جو جہیں جنگ کا ٹائم آتا تھا یہ پیچھے بیٹھ جاتے تھے منافقین، اور اگر یہودی نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر وہ کریں گے تو پشت دکھا کر بھاگ نکلیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ اچھا، یہ جو یہودی تھے، یہ جو صرف ان کی چونکہ فطرت میں دھوکہ دینا تھا، تو یہ صرف مسلمانوں کو ہی دھوکہ نہیں دیتے تھے، انہوں نے جس کے ساتھ اپنی وہ بنائی ہوئی تھی، اپنی ٹریٹیز وغیرہ بنائی ہوئی تھی کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے، تو یہ ان کو بھی دھوکہ دیتے تھے۔ تو یہاں بھی وہ ان کو چڑھاتے رہتے تھے کہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف رئیس المنافقین جو ہے عبداللہ بن ابی، وہ جو دوسرے قبیلے تھے ان کو کہتا رہتا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن تم لڑو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میرے 20,000 لوگ تمہارے ساتھ مدد کو آئیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، حالانکہ سب زبانی جمع خرچ تھا، اس نے کچھ بھی نہ ہوا اور ان کو لڑے بغیر وہاں سے نکلنا پڑا۔ اور ان منافقوں کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ تمہاری دہشت ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ اکٹھے ہو کر تم مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے الا یہ کہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر جنگ کریں۔ ان کے آپس میں مخالفت بہت ہی شدید ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل چھٹے ہوئے ہیں، یعنی یہ آپس میں بھی متحد نہیں ہے، یہ جو یہودی ہیں سارے، اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں، اور ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے تھوڑی سی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان جیسی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 12 میں ہمیں کہتے ہیں کہ 13 میں کہ تم اس لیے کہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ غور بھی کرنا چاہیے اور اس کو سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہاں تو ہمیں جو ہے جلد عمل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، آج جو موقع حاصل ہے شاید کل حاصل نہ ہو جائے، اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تیاری کیا ہے؟ قیامت کے دن کے 5 بنیادی سوالوں کی تیاری ہمیں کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا۔ اب ہم نے جو کل کے لیے سامان تیار کیا ہے اس کے لیے بھی ہمیں اپنی نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ سے پوری طرح باخبر ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھلا دیا وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ دیکھیں ذرا، یعنی کل جو ہے وہ یوم قیامت ہے، اور آج سے مراد دنیاوی زندگی ہے۔ یہ زندگی دارالعمل اور دارالامتحان ہے، جبکہ جو آخرت ہے وہ دارالجزا ہے۔ ذہین اور کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیشہ سے ان کا یہی طریقہ رہا کہ وہ پہلے امتحانات کے متوقع سوالات حل کر کے اپنی کارکردگی جانچتے اور اسے بہتر بناتے رہتے ہیں۔ اور حضرت شداد ابن اوس روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا خود محاسبہ کرے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔
اور یہ بات ہے آج کل کی کہ رمضان ہے، اور آج کل تو بہت اچھا ٹائم ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم کل بھی پڑھ کے آئے تھے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کے قرآن میں ہمارا ذکر کس طرح کے لوگوں میں، ہماری جو عادتیں، ہمارے جو طور طریقے ہیں، ہمارا جو اخلاق ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اور اگر اصلاح کی گنجائش ہے تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور جو 5 سوال ہوں گے وہ کیا ہیں کہ آپ نے اپنی عمر کا کیا کیا، جو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی، سے کن کاموں میں خرچ کی، اور اسپیشلی جوانی کہاں خرچ کی، اور جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ مال کہاں سے کمایا اور پھر اس کو کہاں خرچ کیا، اور 5واں یہ کہ آپ نے جو علم حاصل کیا اس کو کتنا استعمال کیا۔ تو یہ وہ سوال ہیں جو جاتے کے ساتھ ہی پوچھے جائیں گے۔ تو آبویسلی جو اصل نیک اعمال ہیں وہی ہمارے کام آئیں گے، جس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ارکان دیے ہیں ماننے کے لیے، اور پلس حقوق العباد کا خیال رکھا جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خوشخبری سنائی ہے۔ اور اگر جو ان لوگوں کو بھول جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری طرف سے غفلت کرتا ہے تو میں اس کو بھی میں بھول جاؤں گا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ غفلت کا انجام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فراموش کرنے کا نتیجہ یہی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی لازوال تعلیمات کو فراموش کرتے، اور یہ تعلیمات کیا ہیں کہ انسان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ اور یہ کہ اگر ہم بے خبری میں اور اسی طرح جیتے رہے جیسے ہم جی رہے ہیں، ہم سچ تک پہنچے نہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں کی، تو پھر ہر انسان کو اپنے انجام کا جو ہے وہ خود ہی پتہ لگا لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، جو اہل جہنم اور جو اہل جنت ہیں وہ آپس میں برابر ہو ہی نہیں سکتے، اور اہل جنتی اصل میں کامیاب ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ جنت تک انسان پہنچ جائے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے، پھٹا جا رہا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ آپ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ اور جو غور کرتا ہے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن پاک اتنی اللہ تعالیٰ کی بابرکت اور فضیلت والی اور اتنی حکمت والی اور اتنی رعب اور دبدبے والی کتاب ہے، پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو وہ اس کو اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ اور وہی اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی نہیں، وہ غائب ہے اور حاضر، ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ اور وہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بادشاہ ہے، پاک ذات ہے، وہ سراسر سلامتی امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اور اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا ہے، اور کبریائی والا ہے، متکبر یعنی کبریائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اور ان باتوں سے پاک ہے جس سے یہ لوگ اس کو کسی کو اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہ اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے جو تخلیق کرنے والا، سب کا موجد اور صورتیں عطا کرنے والا ہے، اور اس کے سب نام اچھے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اور المالک، یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نام، بہترین صفات ہیں۔ اس صورت کے اینڈ پہ جی آخری 3 آیتیں اس کی بہت ہی بابرکت ہیں، اور ان ناموں کو ہمیں جو ہے وہ اپنے رکھنا چاہیے، اپنی دعا میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کے اندر آ گئیں، وہ بہت ہی، اور پھر اینڈ پہ آ گئی یسبح لہ ما فی السماوات، ہر کائنات کی ہر چیز جو کچھ اس زمین و آسمان کے درمیان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ سورۃ الممتحنہ آیات، یہ بھی مدینہ کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی بس 13 آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے ایمان والو، میرے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرح محبت ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں، اور رسول کو تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں۔
کہ تم اپنے رب پر اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب اگر تم برائے مکہ میں میری جہاد میری رضا جوئی کی خاطر نکلے تو خفیہ تو اپنے دوستی کا پیغام بھیجتے ہیں، حالانکہ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم ایسا کام کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اب اس پوری صورت کے اندر ایک پورا واقعہ اس کے بیک گراؤنڈ میں پھر سے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو خبر کر دی ساری چیز کی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا تھا، جب آپ مکہ کی جانب چڑھائی کی تو ایک واقعہ رونما ہوا، اور اس کی جو حدیث میں صراحت اس طرح آتی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد 3 آدمیوں کو ایک مہم پر بھیجا اور مکہ کے راستے پر بھیجا۔ روضہ خاخ کوئی ایک جگہ ہے، وہاں تک جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت سارا ملے گی جو اونٹ پر سوار ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ ہم تینوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے روضہ خاخ پہنچ گئے تو وہاں ایک شتر سوار عورت ملی۔ ہم نے اسے کہا جو تمہارے پاس خط ہے وہ نکال دو۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا نکال دو ورنہ ہم جو ہے وہ ہر طرح کی تلاشی لیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر، یعنی اس نے بالوں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو وہ خط لے کر وہ ان کو دے دیا۔ تو ہم وہ خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس خط کا مضمون جو تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ حاطب بن ابی سالبہ کی جانب سے چند مشرکین مکہ کے نام، اور اس میں سے نبی اکرم کی مکہ پر چڑھائی کی خبر دی گئی تھی، یعنی ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ تو ان کو پہلے سے وارن کرا تھا، آپ کے ارادوں کی خبر دے رہا تھا۔ تو نبی اکرم نے ان کو بلایا اور حاتب سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے، کیوں کیا، تو حاتب نے کہا یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، میں ایسا آدمی ہوں جو اصل قریشی نہیں، آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجر ہیں ان کے رشتہ دار قریش کے کافر میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے ان کے گھر بار اور مال و اسباب محفوظ رہتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میرا ان سے کوئی نسبتی رشتہ تو ہے نہیں، میں ان پر کچھ احسان کر کے اپنا حق قائم کروں تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کی حمایت کریں۔ میں نے یہ کام کفر یا اپنے دین سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں کیا۔ یہ سن کر نبی نے فرمایا حاتب تم نے حق کی بات کہہ دی۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں میرے ساتھ شریک تھا، تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے اہل بدر پر جھانکا، پھر فرمایا تم میں جو بھی عمل کرو گے میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو یہ پیچھے ایک ہوا تھا، اور یہاں سے بہت سی باتیں پتہ چلتی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خبردار کر دیتے تھے، اور دوسری بات ہے کہ مخبری کرنا، جاسوسی کرنا اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کے برابر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو شخص تھے یہ چونکہ ابھی لوگوں کے بہت سارے وہاں پہ رشتہ دار اور پیچھے خاندان اور مال و اسباب اور گھر پیچھے موجود تھے، تو جو ان کے رشتہ دار تھے وہ کسی نہ کسی حد تک ان کا ان کو پتہ تھا کہ ان کے جاننے والے یہاں ہیں، تو ان کی چیزیں بچی ہوئی تھی پیچھے۔ تو یہ شخص جو تھا وہ ایک قریشی نہیں تھا، اور ان کا پیچھے کوئی ایسا چیز نہیں تھی، ان کا بھی پیچھے خاندان تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ میں کوئی ایسا کام کر دوں جو قریش کے لیے ایک فیور کے طور پہ ہو، جس کے بدلے میں وہ میرے گھر جب یہ مسلمان چڑھائی کریں تو وہ ان کو میرے خاندان اور میری چیزوں کا وہ احسان مند ہو گئے اس کا خیال کریں، ان کو بدلے میں ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہ صرف اس لیے معاف کر دی گئی کیونکہ یہ جنگ بدر میں شامل تھے، یعنی ان کے اسلام میں کوئی شبہ نہیں تھا، بس ایک انسان تھے نا اپنوں کی محبت میں جو ہے وہ ایک غلطی کر بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے جو بھی ایسا کام کرے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، کیونکہ یہ کام تو ٹھیک نہیں تھا نا، اس نے سارے مسلمانوں کی پوری جماعت کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اور اگر تمہیں وہ پا لے تو تمہارے دشمن بن جائیں اور برے ارادوں سے تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں اور یہ چاہیں کہ تم پھر کافر بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے خط بھیجا تو ایک طرح سے یہی تھا نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، انہیں جب موقع ملے گا آپ کو نقصان پہنچائیں گے، سمپل۔ اور یہ اس وقت جو مدینہ کے جو ہیں مکہ کے جو ہیں کفار جن کی طرف چڑھائی کرنی تھی، یہ ان کی بات ہو رہی، تو وہ بھی آپ کے دشمن ہی تھے۔ کافر لوگ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں پالے تو تمہارے دشمن بن جائیں اور برے ارادوں سے تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں اور یہ چاہیں کہ تم پھر سے کافر بن جاؤ۔ یوم قیامت نہ تمہارے رشتے ناطے کچھ فائدہ دیں گے اور نہ ہی تمہاری اولاد، اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے۔ اور جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ہم تمہارے منکر ہیں اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیر پیدا ہو چکا ہے حتیٰ کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کو اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں تیری معافی مانگوں گا حالانکہ میں تیرے لیے اللہ کے سامنے کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور کہا اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری طرف ہم نے
لوٹ کر آنا ہے، اور ہمیں کافروں کے مظالم کا تختہ مشق نہ بنانا۔ ہمارے رب ہمیں خطا معاف فرما، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ اور انہی لوگوں میں سے تمہارے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو سرتابی کرے تو اللہ بے نیاز اپنی ذات میں محمود ہے۔ کچھ وہی نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا کر دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو، اللہ بڑی ہی قدرتوں والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں لڑے اور نہ تمہیں گھروں سے نکالا، اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان سے انصاف کرو، اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے ڈائریکٹ آپ کے ساتھ دشمنیاں نہیں کی لیکن وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے، تو ان سے کے ساتھ لڑنے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، اور ان کے ساتھ بھلائی کا کام کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، لیکن اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسما بنت ابو بکر سے روایت ہے کہ میری ماں کفر کی حالت میں میرے پاس آئیں اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان سے حسن سلوک کروں، تو آپ نے جواب دیا ہاں، یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سوچیں، اسما بنت ابی بکر، اس کا مطلب ہے ابو بکر کی بیوی۔ سوچیں کہ کس قدر ٹس کا ٹائم تھا سب کے لیے۔ تو گویا قطع تعلق کرنے کا اصل سبب ان کی اسلام دشمنی ہے، نہ کہ صرف کفر۔ ایسے کافر اسلام دشمنی بنا پر تم سے لڑتے نہیں، نہ ہی ان سازشوں کی وجہ سے تم ہجرت پر مجبور ہوئے، تو نہ ہی انہوں نے اسلام دشمنی کے لیے کسی کے خلاف مدد کی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے منع نہیں کیا، یعنی ہارم نہیں کرنا۔ ہاں، ان کے لڑنا انہی کے ساتھ ہے جو آپ کے ساتھ لڑے، جن کا کوئی تعلق نہیں کسی معاملے سے لیکن وہ اپنے دین پہ ہیں اور وہ رشتہ دار ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، لیکن لمبی دوستیاں اور رازداریوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور اللہ تمہیں ان سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں گھروں سے نکالا اور تمہارے نکال میں ایک دوسرے کی مدد کی، اس بات سے کہ تم انہیں دوست بناؤ، اور جو انہیں دوست بنائے گا تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ پھر واقع مومن ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، ایسی عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی کافر ان کے لیے حلال ہیں، اور کافروں نے جو خرچ کیا ہو انہیں دے دو، اور ان سے نکاح کرنے میں تم پر کچھ گناہ نہیں جبکہ تم انہیں ان کے حق مہر ادا کر دو، اور تم کافر عورتوں کو نکاح میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا وہ مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی بیویوں کو دیے تھے وہ مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے، تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ عورتیں بھی مسلمان ہو رہی تھیں، نکاح ٹوٹ رہے تھے، مکہ میں جو عورتیں تھیں وہ بھی مسلمان ہو رہی تھیں، تو ظاہر ہے ان کی شادیاں ٹوٹ رہی تھیں، تو یہ اس کے بارے میں آیا ہے کہ اگر مکہ سے عورتیں آتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیا ہے، تو پھر آپ ان کے ساتھ کچھ باتوں کے اوپر جو ہے وہ بیعت لیتے تھے آپ وسلم، اور اس کے بعد جو تھا کہ صحابہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اگر شادیاں کرنی ہیں تو ان کے پرانے جو شوہر ہیں، جو حق مہر انہوں نے دیا تھا ان کو، وہ آپ ان کو ادا کریں، اور پھر نئے سے ان کو اپنی زوجیت میں لینے کے لیے پھر ان کو نیا حق مہر دیں، اور یہی انصاف ہے۔ تو اس کے بعد آپ ان کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں اگر ان کی بیویاں مسلمان نہیں تھی، کافر ہی رہنا چاہتی ہیں اور چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں کافروں کے پاس، تو پھر جو آپ لوگوں نے حق مہر دیا ہوا بیوی سے، جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہیں اس سے آپ اپنا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور یہی بات جو تھی وہ انصاف کی تھی۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے تو کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت حاصل کیا ہوا تو اس میں سے مسلمانوں کو ان کی بیویوں کے حق مہر دے دیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، یعنی اگر آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کے حق مہر آپ کو نہ ملیں تو آپ جو ہیں وہ مال غنیمت میں سے ان کو یہ حق مہر ادا کیے جا سکتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ سوچیں اللہ کا نزدیک حق مہر کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کتنی ڈیٹیل میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے، اور یہاں پھر سے کتنی بڑی بات آ گئی ہے کہ حق مہر کتنا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور جس کا حق ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے حق غصب نہیں کر سکتے۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اللہ کے ساتھ، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، اب یہ بیعت کے الفاظ ہیں، ان سے اوتھ لیا جاتا تھا کہ وہ کیا نہیں کریں گی، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن، نہ وہ اپنی اولاد کو یقتلن اولادہن، نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یاتینہ ببہتان یفترینہ، اور اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بدکاری یا بد چلنی کا بینہ بہتان گھر کر نہ لائیں گی،
اور وہ کسی نیک عمل میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، اور آپ ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ تو آخرت ایسے ہی ہیں مایوس ہیں جیسے کافر اور اہل قبور کے زندہ ہونے سے، جس طرح انہیں یہ یقین ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی مایوس ہیں۔ تو بیسکلی ہمیں جو ہے وہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو نان مسلم ہیں ان سے ہمیں تھوڑا سا احتیاط رکھنی چاہیے۔